أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 تک، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ہی مردوں کے اندر حیات یعنی زندگی ڈالتے ہیں، ان کو زندگی دیتے ہیں، اور جو کچھ یہ انسان دنیا میں آگے بھیجتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا اس کے اثرات، اس کے نشانات، وہ بھی ہم محفوظ کر لیتے ہیں. کل کے درس میں یہ بات عرض ہوئی کہ اس دنیا میں بندہ جو نیک کام کرتا ہے وہ بھی آگے منتقل ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی برا عمل کرتا ہے وہ بھی آگے منتقل ہوتا ہے. پھر کوئی نیک عمل ایسا کیا کہ اس نیک عمل کے اثرات، اس کے علامات، اس کی نشانیاں پیچھے رہ گئی. مثلا خود تو چلا گیا لیکن اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کر کے گیا، تو جانے کے بعد وہ اولاد پیچھے باقی ہے، انہوں نے اپنے والد کے نیک اعمال کو زندہ رکھا، اس پر مزید محنت کی. یا جانے والے نے کوئی خیر کا سلسلہ چھوڑا، خود چلا گیا لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ نشانیاں ہیں. اسی طرح اگر خدا نخواستہ انسان کوئی برا عمل دنیا میں کر لے، وہ برا عمل بھی آگے گیا، اور اگر اس برے عمل کا نشان پیچھے باقی رہا کہ اس کو سیکھ کر، اس کو دیکھ کر لوگ بھی برے بنتے رہے، تو یہ پیچھے سے بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا. یہ سب چیزیں. اب آج کی آیات میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ایک مثال دی، چونکہ انسان مثال سے بات آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی بات نہ ماننے والوں اور حق اور ہدایت کی بات نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس دنیا میں بھی پکڑ آ جاتی، نقصان ہو جاتا ہے. تو ایک قوم کی اور ایک علاقے کی مثال دی. ان آیات کا ترجمہ ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو یعنی مکہ والوں کو واقعہ سنائیے اس بستی والوں کا. یہ بستی مفسرین نے لکھا ہے انطاکیہ. انطاکیہ ایک علاقہ ہے. ان کی مثال بیان کیجئے. اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس پیغمبر یا پیغمبر کے بھیجے ہوئے قاصد گئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، اور یاد کرو جب ہم نے ان لوگوں کی طرف پہلے 2 بندوں کو بھیجا، 2 افراد. فکذبوہما، انہوں نے دونوں کو جھٹلایا کہ دونوں غلط ہوں. فعززنا بثالث، تو پھر ہم نے ان دونوں کی مدد کی تیسرے کے ساتھ. پہلے 2 گئے پھر تیسرے گئے. فقالوا، اور انہوں نے جا کے کہا انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تینوں تمہاری طرف بھیجے گئے، ہم خود نہیں آئے، تمہاری ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. قالوا، تو وہ قوم کہنے لگی ما انتم الا بشر مثلنا،
پہلا اعتراض، کہنے لگے تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، ہماری طرح کے بشر ہو، ہم میں تم میں ظاہری تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، تم کیسے رسول ہو گئے؟ وما انزل الرحمن من شیء، دوسرا اعتراض، جب تم ہماری طرح انسان لگتے ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوا کہ رحمان نے یعنی اللہ پاک نے کچھ نہیں اتارا، تم اپنی طرف سے باتیں بنا کے لائے ہو، اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں آیا۔ ان انتم الا تکذبون، تیسرا اعتراض، جب اللہ نے کوئی چیز نہیں دی، نہ اللہ کی طرف سے تم آئے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو پیغمبر کو اپنے جیسا انسان سمجھ کر ان کو رد کر دیا، پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیمات کو کہا کہ یہ اللہ نے نہیں دی، آپ اپنی طرف سے لائے ہو، اور پیغمبر کو جھوٹا کہا کہ تم سچ نہیں جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، وہ تینوں کہنے لگے ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، دیکھو ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، ہم آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہاں باقی ماننا نہ ماننا وہ تمہارے اختیار کی چیز ہے، ہمارے ذمے تو بات کو پہنچا دینا ہے واضح کر کے، ہم تو وہ پہنچا کے واپس چلے جائیں گے، باقی نہ ماننا اور مان لینا وہ تمہاری مرضی ہوگی، اس پر اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ یہ 5 آیات ہیں، اس میں اللہ پاک نے بطور تمثیل اور مثال کے ایک قوم اور ایک علاقے کا واقعہ بیان کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں علاقے سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ انطاکیہ۔ انطاکیہ تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ 4 علاقے ایسے تھے کہ جو نصرانیت یعنی عیسائیت کا مرکز رہے ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا ہے، ان میں ایک علاقہ تو یہ انطاکیہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، اور ایک علاقہ جو ہے وہ القدس جو آج فلسطین ہے، بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں، اور جہاں اس وقت یہود نے مسلط ہو کر کے امت مسلمہ پر انتہائی درجے کا ظلم اور ستم کیا ہوا ہے، وہ القدس کا علاقہ ہے۔ تیسرا جو علاقہ تھا وہ تھا اسکندریہ، یہ مصر کے اندر ہے، آج بھی اسی نام سے مصر کے اندر اسکندریہ کا علاقہ موجود ہے۔ اور چوتھا علاقہ جو تھا یہ الفتح کا علاقہ تھا جو ترکی کے اندر ہے۔ یہ 4 علاقے عیسائیت اور نصرانیت کا گڑھ تھے، ان کا مرکز تھے، چونکہ اس وقت دین عیسائیت برحق تھا، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے 3 نمائندے بھیجے۔ ایک بات یاد رکھیے گا دوستو تفسیر کو سمجھتے ہوئے، کہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ بعض دفعہ وہ کئی تعبیرات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصطلاحاً یعنی عرف اور زبان کے اعتبار سے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کہا جائے کہ بھئی رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول، تو ہر ایک کہے گا کہ بھئی رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آتا ہے نا؟ یہ تو اس کی اصطلاحی عرفی تعریف بالکل صحیح ہے، لیکن رسول کا جو لفظ ہے یہ قاصد کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قاصد کے معنی کیا ہے؟ نمائندہ۔ جیسے کوئی شخص کسی کو پیغام دے کر بھیجے کہ بھئی آپ میری طرف سے جا کر فلاں حاجی صاحب کو کہہ دیں کہ بھئی کل میں 5 بجے آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، تو یہ جو میری طرف سے قاصد گیا اس کو عربی زبان میں رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں رسول کا اطلاق پیغمبر پر بھی ہے اور پیغمبر کے نمائندے پر بھی، بات سمجھ گئے؟
تو لہٰذا ضروری نہیں کہ ہر جگہ جب قرآن کریم میں لفظ رسول آئے تو اس کا مصداق پیغمبر ہی ہوگا، ممکن ہے کہ اس کا مصداق پیغمبر کے قاصد اور نمائندے ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں گئے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اپنے 2 قاصد بھیجے، اثنین، عربی میں اثنین کتنے کو کہتے؟ 2 بندے گئے، اور ان کے نام بھی لکھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص تھے، یوحنا اور بولس۔ یوحنا نام لکھا ہے اور بولس نام لکھا ہے، یہ دونوں عیسیٰ علیہ السلام کے خاص متبعین تھے، یہ پہلے گئے۔ لیکن جب یہ گئے تو انہوں نے نہ ان کی بات سنی بلکہ ان کو دھتکار دیا، جھٹلا دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے تیسرے خاص ساتھی کو بھیجا، جس کا نام تھا شمعون۔ کیا نام تھا دوستو؟ شمعون۔ اور پہلے 2 کا نام کیا تھا؟ یوحنا اور بولس۔ یہ آج ابھی کے درس میں بات ہوئی نا، یا کل کے درس کی بات پوچھ رہا ہوں؟ ابھی کی۔ تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھیں۔ جو پہلے گئے وہ کون تھے؟ یوحنا اور بولس۔ جو تیسرے گئے وہ کون تھے؟ شمعون۔ اب یاد ہوگا نا، یہ 3 حضرات گئے، اور یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواص ہے، متبعین۔ جیسے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں 4 کو خاص مقام حاصل ہے، وہ خلفائے 4 کہلاتے ہیں، خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو خواص تھے وہ 5 حضرات ہیں، 5 حضرات ہیں۔ اور اسی لیے ایک بات اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر جو انجیل بائبل کے نام سے ملتی ہے، وہ انجیل کو بائبل کہتے ہیں عیسائی نا، تو 4 انجیلیں پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں، 4 انجیلیں چل رہی ہیں۔ لیکن ایک انجیل اور بھی ہے جس کو کہتے ہیں انجیل برناباس۔ انجیل برناباس، یہ جو برناباس ہے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ان 5 خواص میں سے ایک ہے۔ لیکن نکتے کی بات سمجھیں کہ انجیل برناباس کو عیسائی دنیا نے چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ آج بھی انجیل برناباس کا جو نسخہ ہے، باوجود اس کے کہ کتنی تحریفات ہوئی، کاٹم پیٹ ہوئی اور ظلم کیا انجیل کے ساتھ، خود عیسائیوں نے الٹ پلٹ کر دیا اس کو، لیکن انجیل برناباس کا جو نسخہ ہمارے اکابر علماء کے ہاتھ لگا، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو وہ نسخہ آج بھی اسی شکل میں تھا۔ اگر وہ انجیل برناباس کو سامنے لایا گیا تو عیسائیت تو ختم، اس لیے کہ اس کی عمارت اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو انہوں نے اپنے 3 حضرات کو بھیجا، 3 ساتھیوں کو بھیجا، اور یہ تینوں جب گئے وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اور کہا کہ بھئی آپ تو سچے نہیں۔ کیوں؟ پہلی وجہ جو پیش کی وہ کیا تھی؟ ما انتم الا بشر مثلنا۔ دیکھیں یہاں سے ایک بات سمجھیں، آج کے درس کی سب سے اہم بات، جب بھی عقیدت اعتدال کے راستے سے نکلتی ہے، عقیدت جب اعتدال کے راستے سے نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے عقیدت کو شریعت کا تابع بنایا گیا۔ بات مشکل تو نہیں ہے دوست؟ عقیدت جب بھی اعتدال کے راستے سے نکلتی ہے، اس سے انسان بگڑتا ہے، اسی وجہ سے عقیدت کو شریعت کا تابع بنایا گیا۔ آج بہت سارے لوگ ہم مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ جن کے پھسلنے کی کہے، بھٹکنے کی کہے، غلط راستے پر چلنے کی کہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے
وہ بیچارے عقیدت کے راستے میں مارے گئے۔ کسی کے لیے اعتقاد رکھنا یہ بری چیز نہیں ہے۔ انسان اپنے ماں باپ سے عقیدت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے نا، جس سے علم حاصل کیا، علم سیکھا، استاذ ہے، ٹیچر ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے۔ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، شیوخ سے، اکابر سے انسان عقیدت رکھتا ہے، لیکن اس عقیدت کی بھی حد ہوگی، حدود اربعہ ہوں گے، اس کی بھی 4 دیواری ہوگی۔ جہاں عقیدت کو بغیر کسی حد کے چلایا گیا، انسان پھسل جاتا ہے دوست۔ اس لیے ہمیشہ عقیدت شریعت کے تابع ہوگی۔ والدین کا کتنا بڑا حق ہے نا، لیکن انسان اگر کہے جی والدین ہے، سب کچھ ہے، ان کا بہت بڑا حق ہے، چلو بھائی آج میں پیشانی ان کے سامنے رکھ دوں، نعوذ باللہ، یہ جائز ہے؟ حرام ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی حد سے آپ آگے تجاوز کر گئے، آپ آگے نکل گئے۔ اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، اس کی کوئی نفی نہیں۔ جن کی زندگیاں اللہ کی محبت میں گزر گئی، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن ایک آدمی کہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے یا ان کی قبر ہے، اور میں اس عقیدت میں اتنا آگے بڑھ جاؤں کہ چلو بھائی یہاں پیشانی رکھ دوں، غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عقیدت شریعت کی اتباع میں نہیں رہی، بلکہ اس سے تجاوز کر گئی۔ ہر چیز کی حد طے ہے۔ طواف اس دنیا میں صرف ایک جگہ کا ہو سکتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس کائنات کی وہ جگہ جہاں صبح بھی 70,000 فرشتے پہنچتے ہیں، شام بھی 70,000 فرشتے پہنچتے ہیں امت کا درود شریف لے کر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ، اتنی بڑی جگہ ہے، لیکن وہاں طواف ہو سکتا ہے دوست؟ وہاں نہیں ہو سکتا۔ طواف بیت اللہ کی خصوصیت ہے، صلاۃ و سلام روضہ مبارکہ کی خصوصیت ہے۔ اس کے بھی آداب بتائے گئے کہ انسان صلاۃ و سلام پڑھے گا، کس قدر آداب کے ساتھ پڑھے گا، اس کی بھی حدود طے کر دی گئی۔ انسان جب ذہنی طور پر اعتقاد اور عقیدت میں اتنا آگے چلا جائے کہ پھر اس کو یہ محسوس ہو کہ جو میری محبت اور عقیدت کا مرکز ہے، اس کو مجھ جیسا تو نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا وہ کچھ اور سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جب پیغمبر اپنی قوم کے پاس گئے تو ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ آپ تو ہماری ہی طرح انسان لگتے ہیں۔ دیکھیں وہ عقیدت تھی نا یہاں پر کہ بھئی اللہ کی طرف سے آنے والا کچھ ایسا ہو جو ہم سے الگ ہو جسمانی طور پہ۔ اگر وہ ہماری طرح لگے گا، وہ بھی چلے گا، پھرے گا، کھائے گا، پیے گا، بولے گا، سوئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اس عقیدت کے ساتھ اعتدال نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنی سوچ سے یہ سمجھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبر کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں جو عام نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا جسم میں ایک جیسا دیکھ کر کہا کہ ہمارے جیسا انسان، لہٰذا ہم تو ایمان نہیں لاتے، رد کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج چونکہ یہ چیز امت میں بہت زیادہ سرایت کر رہی ہے، بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اعتدال سے ہم نکل جاتے ہیں، ہر چیز کے اندر ہم تجاوز کر جاتے ہیں، یا تو دائیں طرف یا بائیں طرف، دونوں صورتوں کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ نتیجے میں یہ قوم ہدایت سے، اپنے پیغمبر پر ایمان لانے سے بالکل محروم ہو گئی، محروم ہو گئی، اللہ کی پکڑ آئی۔ اور آگے جو آیات انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ غصے میں اور اشتعال میں آ کر انہوں نے بہت ہی نازیبا اور نامناسب باتیں پیغمبروں کے متعلق کر دی۔ اس لیے ہمیشہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان دین کا کوئی بھی حصہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کو شریعت کے مزاج سے ہٹا کر نہ کریں۔ جب شریعت اس کی پشت پر نہیں ہوگی تو پھر انسان گر جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی،
اس کا نام رکھا شریعت اور طریقت کا تلازم. شریعت اور طریقت کا تلازم. طریقت کہتے ہیں ہمارے ہاں جو اصلاح نفس کا تصوف کا راستہ ہے. اب دیکھیں آپ کے ہاں بھی مجلس ذکر ہوتی ہے نا, ہے نا, ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مجلس ذکر ہوتی ہے. آج ہفتے کا دن تھا, عصر کے بعد مجلس ذکر ہوئی. یہ طریقت ہے کہ انسان اصلاح نفس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے, تیار ہو جائے. جیسے میں تکلیف میں ہوں, ڈاکٹر کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤں گا کہ جی میرے دانت میں درد ہے, سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, پیر میں درد ہے, تو انسان اس کے علاج کی فکر کرتا ہے. یہ طریقت ہے. یہ طریقت دین کا بہت بڑا حصہ ہے. لیکن اگر اس کو بھی شریعت کے ساتھ ملائے بغیر چلایا گیا تو اس سے بھی بہت بڑی تباہی پھیل گئی. بدعات نے, رسم و رواج نے, طرح طرح کی چیزوں نے اس سے جنم لے لی. تو اعتدال کو اپنا مزاج بنائے, شریعت کو اپنا رہنما بنائے.